الرحمن الرحیم خاصہ دوم تعلیم المنطق. ہم لوگوں نے پچھلے ٹاپک میں جو پڑھی تھیں وہ پڑھی تھیں معنی کی وحدت کے اعتبار سے، لفظ کی قسمیں، لفظ مفرد کی اقسام. اب جو ہم نے پڑھنی ہے وہ معنی کی کثرت کے اعتبار سے پڑھنی ہے. یعنی لفظ مفرد کا اگر ایک ہی معنی تھا تو اس میں ہم لوگوں نے 3 طرح کی قسمیں پڑھی تھیں، متواتی اور مشکک اور علم والی. اب اگر ایک ہی لفظ ہو، اکیلا لفظ ہو، لفظ مفرد جو اپنے مرادی معنی پر خود بخود وہاں پر دلالت نہیں کر رہا ہوتا، اس کے اگر بہت سارے معنی ہوں تو پھر اس اعتبار سے اس کی 4 قسمیں بنتی ہیں. ایک کو کہا جاتا ہے مشترک، ایک کو کہا جاتا ہے منقول، ایک کو کہا جاتا ہے حقیقت، اور ایک ہے مجاز. ناموں سے ظاہر ہے اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو آپ لوگ اس کو نحو کے ٹاپکس میں بھی بہت ڈیٹیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں. تقریباً یہ اسی سے ملتی جلتی چیزیں ہیں، تھوڑا بہت اگر ان کی تعریفات میں فرق ہو تو ہوگا. مشترک کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جس میں اشتراک ہو، شرکت ہو، یعنی بہت سارے معنی ایک لفظ کے ہوں لیکن وہ سارے کے سارے معنی ایسے ہوں جو ابتداءً شروع میں ہی اس لفظ کے سارے معنی بنائے گئے ہوں. یعنی جو لغت کے واضح ہوتے ہیں، لغت کو، الفاظ کو، زبان کو بیان کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے اسپیشل ان لفظوں کے لیے وہی معنی مخصوص کیے ہوئے ہوں. یہ نہیں کہ بعد میں جو ہے وہ آہستہ آہستہ ان لفظوں کا استعمال کسی اور معنی میں ہونے لگا. نہیں، اس میں وہ چیز ہوتی ہے جو شروع سے ہی کسی لفظ کو بہت سارے معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو. جیسے لفظ عین، ٹھیک ہے، عین کا معنی چشمہ بھی ہوتا ہے، عین کا معنی گھٹنا بھی ہوتا ہے، سونا چاندی وغیرہ کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تو اب ایک وہ لفظ جس کے بہت سارے معنی کے لیے اس کو بنایا گیا ہے، وضع کیا گیا ہے، یعنی اس میں شرکت ہے، تو اسے کہا جائے گا مشترک. دوسری جو قسم ہمارے پاس آ جاتی ہے وہ ہے منقول. نام سے ظاہر ہے نقل ہونا، یعنی پہلے اس کا معنی جو ہے وہ کوئی اور مراد تھا لیکن اب اس کو کسی اور معنی میں استعمال کرنا شروع کر دیا. تو گویا ایک لفظ کے بہت سارے معنی تھے لیکن شروع میں اس کی وضع اس کو اسی لفظ کے لیے نہیں کی گئی، اسپیشل اسی معنی کے لیے اس کو نہیں بنایا گیا، بلکہ بعد میں وہ سارے کے سارے معنی اسی لفظ کی طرف منسوب ہو گئے، یعنی وہی معنی اس لفظ سے مراد لینا شروع کر دیا. یعنی پہلے نہیں تھا، نقل ہوا، بعد میں نقل، منتقل ہونا، اس سے یہ بنا ہے. پھر ہے حقیقت. اب دیکھیں حقیقی ایک لفظ وہ ہوتا ہے کہ جو اس کا معنی وضع کیا گیا نا، جس کے لیے اسی لفظ میں ہی وہ معنی اسی معنی میں وہ لفظ استعمال ہو رہا ہو، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے حقیقی معنی میں استعمال ہو رہا ہے. جو حقیقت ہے نا، جو فیکٹ ہے، اسی لحاظ سے ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کا وہی حقیقی معنی مراد نہیں لے رہے ہوتے، بلکہ وہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لفظ جو ہے نا وہ اس شخص کو کس طرح سے ڈیفائن کر رہا ہے. جیسے ہم لوگ پڑھتے ہیں شیر کے بارے میں تو کسی مرد کو بھی ہم لوگ شیر کہہ دیتے ہیں نا. کیوں کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں شیر والی جو ساری خصوصیات ہیں، جو خوبیاں ہیں، جو چیزیں ہیں، جو صفات ہیں، وہ اگر کسی اور کے اندر پائی جاتی ہیں تو ہم اس کے لیے بھی وہ لفظ استعمال کر لیتے ہیں. تو اگر تو جس کے لیے اس کو وضع کیا گیا ہے اسی معنی میں ہی اس کا استعمال ہو تو اس کو کہتے ہیں حقیقت، اور اگر وہ اس معنی میں استعمال نہ ہو بلکہ کسی اور معنی میں جس کو مجازی معنی کہا جاتا ہے اس میں استعمال ہو تو اس کو کہا جاتا ہے مجاز. تو اس اعتبار سے ایک لفظ جس کے بہت سارے معنی ہوں اس کی 4 قسمیں بن سکتی ہیں. یعنی یا تو ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ سب کے لیے اس کی ابتداءً وضع ہے یا نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ معنی منتقل ہو گیا کسی اور لفظ کی طرف. تو اگر وہ کسی اور منتقل جب کسی لفظ کی طرف ہو گیا تو کیا وہ اپنے حقیقی معنی میں استعمال ہو رہا ہے یا پھر الگ کسی اور معنی، مجازی معنی میں استعمال ہو رہا ہے. تو حقیقی معنی میں استعمال ہو رہا ہو تو حقیقت، اور مجازی معنی میں استعمال ہو رہا ہو تو مجاز. اسی اعتبار سے اس کی یہاں پہ وجہ حاصل بیان کی گئی ہے. یعنی 4 قسموں میں اس کی رکاوٹ کیوں ہے، 4 قسموں میں اس کو استعمال کیوں کیا جاتا ہے. تو کہتے ہیں لفظ مفرد جب کثیر المعنی ہو، یعنی ایک لفظ جس کے بہت سارے معنی ہوں، تو پھر اس میں 2 حالتیں سب سے پہلے دیکھی جائیں گی. یعنی وہ 2 حال سے خالی نہیں ہوگا کہ تمام معنوں کے لیے، یعنی سب جو معنی اس سے مراد لیے جاتے ہیں ان سب کے لیے اس کی ابتداءً وضع ہے یا نہیں ہے. اگر تو ابتداءً وضع ہے تو پھر اسے کہا جاتا ہے مشترک، اور اگر تمام معنوں کے لیے اس کی ابتداءً وضع نہیں ہے تو بلکہ وضع ایک معنی کے لیے ہوئی تھی لیکن اس کا استعمال جو ہے وہ پھر آگے دوسرے معنی میں بھی ہونے لگا، تو پھر اس کی 2 صورتیں بن جاتی ہیں کہ پہلے معنی کو مکمل طور پر چھوڑ دیا گیا ہے یا نہیں چھوڑا. اگر تو پہلے معنی کو چھوڑ دیا گیا ہے، یعنی پہلے والا معنی آپ مراد نہیں لیتے، جیسے ہم کہتے ہیں نا قدم رکھنا. قدم رکھنا کا معنی کیا ہوتا ہے کہ کہیں پر ہم نے ایک پاؤں اپنا رکھ لیا. تو ابتداءً اس کی وجہ اس بات کے لیے ہوئی تھی کہ قدم رکھنے سے مراد کیا تھا کہ ہم نے اپنا ایک پاؤں کہیں پر رکھنا ہے.
لیکن اب اس معنی کو ہم مراد نہیں لیتے، بلکہ اگر کوئی کہتا نا کہ فلاں نے فلاں جگہ قدم رکھا تو ہم اس سے مراد یہ لیتے ہیں کہ وہ وہاں پر داخل ہو گیا. تو اب وہ پہلے والا معنی جس کے لیے اس کو بنایا گیا تھا اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور اب دوسرے معنی میں اس کا استعمال ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو یہ کہلاتا ہے منقول. اور اگر کہتے ہیں کہ اگر پہلے والے معنی کو نہیں چھوڑا گیا بلکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ پہلے معنی میں استعمال ہو جاتا ہے، کبھی بعد والے معنی میں استعمال ہو جاتا ہے، تو جب وہ پہلے معنی میں استعمال ہوگا تو اس کو کہیں گے حقیقت، اور جب وہ دوسرے معنی میں استعمال ہوگا تو اسے کہا جائے گا مجاز. تو یہ ہے اس کی وجہ حصر، یعنی کسی بھی لفظ جس کے بہت سارے معنی ہوں اس میں 4 طرح کی چیزیں دیکھی جاتی ہیں. کہ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کیا وہ لفظ تمام معنوں کے لیے شروع میں بنایا گیا تھا یا نہیں بنایا گیا تھا. اگر سب کے لیے بنایا گیا تھا تو اس کو کہتے ہیں مشترک. اگر وہ سب کے لیے نہیں بنایا گیا تھا تو پھر اس میں 2 صورتیں ہوتی ہیں کہ پہلے تو وہ ایک معنی کے لیے بنایا گیا لیکن بعد میں اس کا استعمال دوسرے معنی میں ہونے لگا تو کیا پہلے والے معنی کو چھوڑ دیا گیا ہے؟ اگر پہلے والے معنی کو چھوڑ دیا گیا ہے تو یہ منقول ہوگا. اور اگر اس کو نہیں چھوڑا گیا بلکہ وہ کبھی پہلے معنی میں استعمال ہو رہا ہے کبھی بعد والے میں، تو جب پہلے معنی میں استعمال ہوگا تو اسے حقیقت کہا جائے گا، اور جب دوسرے معنی میں استعمال ہوگا تو اس کو مجاز کہا جائے گا. اسی اعتبار سے اس کی تعریفات اور امثلہ دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے ہے مشترک، وہ لفظ مفرد کثیر المعنی جس کی وضع یعنی جس کی بناوٹ، جس کو بنایا گیا ابتداءً شروع میں ہی تمام معنوں کے لیے ہوئی ہو. جیسے لفظ عینٌ، عینٌ اس کی جو وضع ہے یعنی اس کو جو بنایا گیا ہے، عینٌ کا مطلب آنکھ بھی ہوتا ہے. اس کا معنی چشمہ، چشمہ سے مراد یہ کوئی آنکھوں میں لگانے والی وہ گلاسز نہیں ہے، اس سے مراد وہ جو پانی بہہ رہا ہوتا ہے نا، چشمے ندی نالے، یہ وہ والا چشمہ مراد ہے. ٹھیک ہے. اور گھٹنا، یہ گھٹنا نہیں ہے کہ ہم اس کو سمجھیں کہ یہ جو ہمارا گھٹنا ہے یہ نہیں، گھٹنا کا مطلب ہے کم ہونا. ٹھیک ہے. اور سونا، سونا وہ رات کو سونے والا سونا نہیں ہے، یہ سونا چاندی والا سونا ہے. ٹھیک ہے. تو ابتداءً اس کی وجہ جو ہے نا وہ 20 سے بھی زیادہ معنی کے لیے ہوئی ہے، اگر آپ یہ چیز ذہن میں رکھیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پر جو زیادہ استعمال ہوتے ہیں وہ صرف یہ 4 معنی ہی استعمال کیے جاتے ہیں، اس لیے عین ان کا معنی انہوں نے یہاں پر وضاحت کر دی کہ ان 4 معنوں کے لیے شروع سے ہی اس کو تمام ان معنوں کے لیے بنایا گیا تھا. تو چونکہ سب میں شرکت پائی جا رہی ہے، سب میں اشتراک پایا جا رہا ہے، تو اس کو کہتے ہیں مشترک. دوسری قسم ہمارے پاس آ جاتی ہے منقول، وہ لفظ مفرد کثیر المعنی جس کی وضع یعنی جس کو بنایا گیا، جس کی جو بناوٹ ہے ابتداءً یعنی شروع میں ایک معنی کے لیے ہوئی تھی، پھر اس کا استعمال جو ہے وہ کسی دوسرے معنی میں ہونے لگا ہو اور پہلے معنی کو بالکل چھوڑ دیا گیا ہو. جیسے آپ یہاں پر مثال لکھ سکتے ہیں قدم رکھنا، کہ اس کی جو ابتداءً وضع تھی وہ پاؤں رکھنے والے معنی میں ہوئی تھی، لیکن اب اس کا جو معنی ہے پاؤں رکھنے والا وہ چھوڑ دیا گیا ہے اور قدم رکھنے سے مراد داخل ہونا لیا جاتا ہے. یہ آپ اس کی یہاں پر مثال لکھ سکتے ہیں. تیسری جو ہمارے پاس قسم ہے وہ ہے حقیقت، وہ لفظ مفرد جو اپنے معنی موضوع لہو میں استعمال ہوتا ہو. موضوع لہو، موضوع کا مطلب ہے وضع کیا گیا، لہو کا مطلب ہے جس کے لیے. تو وہ معنی جس کے لیے اس کو شروع میں وضع کیا گیا تھا اسی معنی میں اگر یہ استعمال ہو رہا ہے تو پھر اس کو کہا جاتا ہے حقیقت. جیسے لفظ اسد، اسد کا جو اب یہ لفظ ہے نا وہ اصل میں حیوان مفترس کے لیے استعمال ہوتا ہے. حیوان یعنی جس کے اندر حسیات موجود ہوں. حیوان کی آگے آپ تعریف پڑھیں گی منطق کے اعتبار سے تو اس کی مزید وضاحت ہو جائے گی. حیوان کا ویسے معنی آپ کو سمجھ میں تو آتا ہے. ٹھیک ہے. جاندار کے لیے جو استعمال کیا جاتا ہے. تو مفترس کا مطلب ہوتا ہے چیر پھاڑ کرنے والا. تو چیر پھاڑ کرنے والا جو حیوان ہے اس کے لیے شروع میں اسد کا لفظ بنایا گیا تھا، لیکن اب اگر آپ دیکھیں تو اسد لوگوں کا نام بھی ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی میرا بچہ بڑا بہادر ہے نا، تو اس شخص کے لیے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ اسد ہے، یعنی یہ جو ہے وہ بہت بہادر آدمی ہے. تو بہادری والا معنی چونکہ حیوان مفترس میں یعنی شیر وغیرہ کے اندر بھی پایا جاتا تھا اور اب چونکہ اس انسان کے اندر بھی پایا جا رہا ہے تو اس وجہ سے اس کا نام اسد رکھ دیا گیا. لیکن اصل میں اسی شخص کے لیے اس معنی کو نہیں بنایا گیا تھا بلکہ شیر کے لیے بنایا گیا تھا. اب اگر یہ لفظ اسد جو ہے وہ حیوان مفترس یعنی شیر کے لیے استعمال ہوگا تو وہ کہلائے گا حقیقت، اور اگر یہ اصل والے معنی میں استعمال نہیں ہوگا بلکہ کسی شخص کے لیے ہم بولیں گے، یعنی لفظ اسد جو ہے وہ رجل شجاع بہادر آدمی کے لیے بولا جائے گا تو پھر اس کو کہا جائے گا مجاز. تو حقیقت اور مجاز کی تعریف میں ذرا سا فرق آ جاتا ہے کہ حقیقت میں کیا ہے کہ وہ لفظ مفرد جو اپنے معنی موضوع لہو میں استعمال ہوتا ہے، اور مجاز میں وہ لفظ مفرد جو اپنے معنی موضوع لہو کے غیر میں استعمال ہوتا ہے، یعنی جس معنی کے لیے اس کو بنایا گیا اس میں وہ استعمال نہیں ہو رہا بلکہ کسی دوسرے معنی میں استعمال ہو رہا ہے. جیسے وہی مثال لفظ اسد کی ہے. اگر اسد جو ہے وہ حیوان مفترس یعنی شیر کے لیے استعمال ہوگا تو وہ حقیقت کہلائے گا، اور اگر وہ رجل شجاع کے معنی میں رجل شجاع اس کی اصل میں لفظ ہے یعنی کہ بہادر آدمی کے لیے استعمال ہوگا تو اس کو مجاز کہا جائے گا.